خدا میں یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے خدا کی قربت، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب نے اپنا عام خط ڈیاسپورا کو، یعنی ان مسیحیوں کو لکھا ہے جو یروشلم میں عزا رسانی کے بعد یہودیہ اور سامریہ کے مختلف شہروں میں بکھر گئے تھے، لیکن جب وہ ایمانداروں کی رفاقت میں نہیں رہے اور انفرادی ایمان کو ایکسرسائز کرنا شروع ہوئے، تو ان میں بہت ساری ایسی قباحتیں اور سماجی برائیاں آ گئیں جن کو ایڈریس کرنا مقدس یعقوب نے اپنا فرض سمجھا، اور انہیں نصیحتیں بھی کی اور انہیں مسیحی اصول بھی فراہم کیے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان کی برگشتگی سے واپس مسیحی ایمان پر آ سکتے ہیں۔ اور مقدس یعقوب کے 4 باب کی 8ویں آیت جو ہے، ان برگشتہ ایمانداروں کو ایمان پر واپس لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ مقدس یعقوب نے 4 باب کی 4 آیت میں ان ایمانداروں کو جو ایمان سے انحراف کر چکے ہیں، جو ایمان سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس نے ایمانداروں کو 3 ایسے خطابات سے پکارا ہے جو ان کے ایمان کی برگشتہ حالت کو بیان کر سکتے ہیں۔ مقدس یعقوب کے 4 باب کی 4 آیت میں اس نے ان کو اے زنا کرنے والیوں کے نام سے پکارا ہے، پھر 8 آیت میں اس نے اے گناہگاروں کے خطاب سے پکارا ہے، اور پھر 8ویں آیت میں ہی اس نے اے دو دلوں کے خطاب سے پکارا ہے۔ اگر ہم ان تینوں کا تجزیہ کریں تو یہ جو زنا کرنے والیوں ہے جو 4 باب کی 4 آیت میں آیا ہے، اس میں ایسے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دیگر خداؤں کی پرستش کی ہے، اور جب بھی قوم بنی اسرائیل یا خدا کے لوگ خدا کو چھوڑ کر وہ دیگر خداؤں کی پرستش کرتے ہیں یا بت پرستی میں زندگی گزارتے ہیں جو زناکاری کے مترادف ہے، تو ان کو اے زنا کرنے والیوں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پھر 4 باب کی 8 آیت میں اے گناہگاروں، اور گناہگاروں سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ابلیس کی غلامی کو قبول کر لیا ہوا ہے، اور ان کا ماسٹر جو ہے، ان کا جو آقا ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ اپنی زندگی ابلیس کے نام پر وقف کر چکے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کا گناہ گردانا جاتا ہے، اس لیے ان کو اے گناہگاروں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پھر اے دو دلوں کے نام سے بھی ان ایمانداروں کو پکارا گیا ہے جو ایمان سے منحرف ہو چکے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بھی رکھا ہوا ہے اور جنہوں نے دنیا کو بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک طرف تو خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف وہ ابلیس کے کارندے بھی جانے جاتے ہیں، اس لیے 2 روحیں رکھنے والے لوگ، 2 دل رکھنے والے لوگ ایک وقت میں خدا اور ابلیس دونوں کی خدمت کرنے والے لوگوں کو اے دو دلوں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو مقدس یعقوب نے 8 آیت میں دعوت دی ہے،
خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ یہ وہ پرنسپل ہے جو خدا نے ایمانداروں کو دیا ہے جو خدا سے دور ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مقدس لوکا 15 باب میں جو تمثیل مصر بیٹے کی بیان کی گئی ہے اس کی جھلک یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے خدا کا یہ گھرانہ خداوند میں تھا، لیکن مصر بیٹا جو چھوٹا ہے وہ اپنے باپ سے جائیداد مانگتا ہے، جو کہ یہودی طرز زندگی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ سے اپنی وراثت کی حقدار نہیں ہوتی تھی جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ اور یہ جو بچہ ہے اس نے جیتے ہی جی اپنے باپ کو مار دیا ہے اور اس نے کہا میرا مال مجھے دے دے، اور جب وہ سارے اعمال کر چکا اور اینڈ کیا ہوا کہ وہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا اور جانوروں کا سا اس کا طرز زندگی تھا۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ میں تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہگار ٹھہرا۔ اور جب اس نے یہ ارادہ کیا تو وہ خاندان پہ چل پڑا، یعنی وہ خدا کے نزدیک جانا شروع ہوا، اور ادھر سے اس کا باپ ہر روز جو اس کی راہ دیکھتا تھا بھاگ کر دوڑ کر اسے ملتا ہے۔ یہ تمثیل بالکل یہاں پر فٹ آتی ہے کہ اگر ہم خدا کے نزدیک جائیں گے تو وہ مصر بیٹے کے باپ کی طرح بھاگا ہوا ہمیں قبول کرے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہیں قبول کرے گا، وہ بھی تمہارے نزدیک آئے گا۔ ناظرین، یہاں نزدیک جانے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے انگیزو۔ انگیزو بیسیکلی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب لوگ خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر مقدس یعقوب ایمانداروں کو عبادت کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ میتانویو کی جگہ انگیزو لفظ استعمال کرتا ہے۔ توبہ کی بجائے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ خدا کے نزدیک آؤ۔ اصل میں اس کے پیچھے توبہ کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی آپ دنیا کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ابلیس کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور خدا کی عبادت کے لیے آؤ۔ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں انگیزوں کے جو معانی ہیں وہ خدا کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے کہ ہم دنیا کو بائے بائے کہیں اور خدا کے پاس اس کی عبادت کے لیے ہم یہاں پر آ جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے اس کلام مقدس میں مقدس یعقوب کے وسیلے سے ان برگشتہ ایمانداروں کو اے گناہگاروں کے نام سے پکارا ہے، اور اے گناہگاروں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ہمار تولوئے، ہمار تلو اے گناہگاروں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے یا وہ اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ابلیس کے نام وقف کر رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے کارندے ہیں، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کے گندے اور گھنونے کام ہیں، ابلیس کے لوگ ہیں۔ ان کو گناہگاروں کہا گیا ہے، اور ان کو کیا کہا گیا ہے کہ اے گناہگاروں اپنے ہاتھ صاف کرو، اپنے ہاتھ صاف کرو۔ ناظرین، یہودی جب بھی کسی عبادت میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھ پاؤں ضرور دھوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ظاہری پاکیزگی جو ہے یہ خدا کو پسند ہے۔ لیکن یہاں پر ہاتھوں کو صاف کرنا جو ہے یہ محاورہ ہے، یعنی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو، اپنے آپ کو معصوم ثابت کرو۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت پیلاطوس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ صاف کیے، یہ ثابت کیا کہ میں اس بے گناہ کے قتل کے سلسلے میں معصوم ہوں، میں نے اس میں کوئی چیز نہیں پائی جس کے وسیلے اس کو قتل کیا جا سکے۔ یعنی اس نے اپنے معصومیت کا اعلان کیا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، ہاتھ صاف کرو۔ گناہگاروں کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور دو دلوں کو، جو دو دلیں ہیں، یعنی دو طرح سے انہوں نے دو کشتیوں میں قدم رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی مقدس یعقوب نے کہا ہے کہ اے دو دلوں اپنے دلوں کو
पाक करो। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये दो दिलें जो हैं, इनके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है डिप्सोखोए, डिप्सोखोए। और इससे मुराद क्या है? यानी ऐसा शख्स जो दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस किए हुए है। उसकी एक टांग एक कश्ती में है और दूसरी टांग दूसरी कश्ती में, यानी एक उसका पांव एक कश्ती में और दूसरा पांव दूसरी कश्ती में। ऐसा शख्स कुछ हासिल नहीं करेगा। अगर आप पहले बाब की 8वीं आयत में देखते हैं तो वहां बयान किया गया है कि ऐसा शख्स जो है वो दो दिला है और उसकी ज़िंदगी में क़याम नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, लिहाजा वो कुछ खुदा से हासिल नहीं कर सकता। मत्ती की इंजील के 5 बाब की 8वीं आयत में भी बयान किया गया है कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, यानी दिल की पाकीज़गी अगर होगी तो हमारे हाथ भी साफ हो जाएंगे। सो यहाँ मुकद्दस याकूब ने हुक्म दिया है कि ए गुनाहगारो, ए दो दिलो, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। हम जाएंगे तो वो आएगा। सो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा पाक करे कि हम मुबारक हो जाएं, क्योंकि मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सो खुदा की कुर्बत में आएंगे तो खुदावंद हमें ज़रूर बरकत देगा। खुदावंद मुझे और आपको अपनी कुर्बत में रहने और इब्लीस से दूर भागने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदामंद तेरा बंदा याकूब बड़े बोझ के साथ ऐसे बरगश्ता ईमानदारों को जो अपने ईमान से बरगश्ता हो चुके हैं, इनहराफ कर चुके हैं, उनको वापस आने की दावत देता है। और आज हमें भी जो हम खुदा से दूर हैं, गुनाहगार हैं या दो दिले हैं, हमें तौबा करने की दावत दे रहा है और खुदा के नज़दीकी हासिल करने की दावत दे रहा है। हम खुदा की कुर्बत में रहें। खुदावंद अगर हम दूर हैं, हमें तौफीक दे कि आज ही हम फ़ैसला करें और खुदा के नज़दीक आएँ तो हमारे नज़दीक आएगा। हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।